الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب تفعیل یہ آج ہم ڈسکس کریں گے، آسان ہے بالکل، بس یہ آپ اس پہ تھوڑا غور کریں تو اس کا بھی استعمال چونکہ قرآن پاک میں ہوا ہے تو اس کو اگر ہم سمجھ جائیں گے تو پھر جہاں پہ یہ والا فعل استعمال ہوا ہے کسی بھی آیت میں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تاکہ تو جیسا کہ اس کا نام آپ دیکھ رہے ہیں تفعیل، یہ یعنی اس کا مصدر ہے، تو اس کی ماضی اور مضارع کی شکلیں کیا ہوتی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں کہ اس باب میں جو عین کلمہ ہے، اچھا اب فا اور عین اور لام کلمہ اس کی تو ہم نے تکرار کی ہے بہت بار، اور امید ہے کہ آپ لوگ اس بارے میں کلیئر ہیں کہ فا کلمہ کیا ہوتا ہے، وہ پہلا والا کلمہ ہوتا ہے، عین کلمہ دوسرا ہوتا ہے اور لام کلمہ تیسرا ہوتا ہے۔ فاعلہ میں تو وہ تینوں نام ہی وہی ہیں، لیکن جب کسی اور ہم فعل کی بات کریں گے تو پہلا دوسرا اور تیسرے وہی اس نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ تو باب تفعیل میں جو عین کلمہ ہوگا وہ مشدد ہوگا، مشدد یعنی اس کے اوپر شد کا نشان، تشدید کا نشان ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اور علامت مضارع معروف میں بھی مضموم ہوگی، یہ وہی باب فعل میں بھی یہی تھا۔ باب فعل میں بھی فعل مضارع کی جو علامت ہے، یعنی جہاں سے وہ فعل مضارع شروع ہوتا ہے، یعنی یا ہے یا تا ہے، جیسے یفعل ہوتا ہے نا نارمل فعل مضارع معروف کہ وہ کرتا ہے، لیکن جب باب فعل آئے گا تو ہوگا یفعل، تو یا جو علامت مضارع ہے وہ مضموم یعنی دمہ والی پیش والی۔ اسی طرح باب تفعیل میں بھی علامت مضارع مضموم ہوگی، ٹھیک ہے۔ عین کلمہ مشدد ہوگا اور علامت مضارع مضموم ہوگی یعنی اس کے اوپر پیش ہوگی۔ اور دوسری بات، اس باب میں متعدی کا معنی پایا جاتا ہے، یہ بھی وہی کامن ہے۔ باب فعل میں بھی متعدی یعنی کہ جس کے لیے مفعول چاہیے، کام یعنی کرنا، جیسے ہم نے پچھلی باب کی بھی مثالیں دیکھی تھی نا، ایک ہوتا ہے بیٹھنا لیکن ایک ہوتا ہے بٹھانا۔ اب بٹھانا جو ہے وہ فعل متعدی ہے، ٹھیک ہے، بیٹھنا فعل لازم ہے۔ اسی طرح جانا فعل لازم ہے لیکن لے جانا یہ فعل متعدی ہے۔ اسی طرح کھانا فعل لازم ہے لیکن کھلانا یہ فعل متعدی ہے۔ تو یہ باب افعال اور باب تفعیل آج جو ہم پڑھیں گے یہ دونوں فعل متعدی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی جب مفعول کوئی اور ہو اور فاعل کوئی اور ہو۔ تو اس کی مثالیں آپ دیکھیے، ثلاثی مجرد تو وہی نا جس میں جو ہم نارملی پڑھ چکے ہیں پہلے فعل والے حصے میں، اب ہم مزید فی کی بات کر رہے ہیں، یعنی 3 سے زیادہ حروف جس میں ہوں گے۔ اب یہ جو آپ مثالیں دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ عالمہ، ٹھیک ہے، عالمہ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے سیکھا، تو یعلم ہوگا وہ سیکھتا ہے، لیکن اس میں جب باب تفعیل آئے گا تو کیا ہوگا؟ علامہ۔ اچھا بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بھی 3 حروف ہیں، کہ جیسے یہ بھی ثلاثی مجرد ہے، لیکن اصل میں کیا ہے؟ لام 2 بار ہے اس میں، یہ جو ہے نا علامہ، اس میں لام 2 بار ہے، تو یہ ایکچولی 4 حروف ہو گئے، تو اس لیے مزید فی ہو گیا، یعنی 3 سے بڑھ گئے۔ تو عین، لام اور میم، تو 4 حروف ہے یہ۔ تو علامہ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے سکھایا۔ لیکن باب افعال اور باب تفعیل میں جو فرق ہے نا، اس میں تھوڑا مبالغہ ہوتا ہے، تاکید ہوتی ہے۔ اس میں باب افعال میں تو ہے نا کہ سمپلی وہ فعل متعدی ہے کہ یعنی کسی مفعول پہ فاعل کام کر رہا ہے تو وہ یعنی ایک تو ہے نا سونا اور ایک ہے سلانا۔ اب سلانا جو ہے نا وہ نارمل ہے، لیکن اگر بہت زیادہ مبالغہ ہو، تاکید ہو، اور بڑی ہی کوئی یعنی وقفے سے اور بڑی محنت سے کوئی کام کیا جائے تو اس میں پھر باب تفعیل استعمال ہوتا ہے۔ تو علامہ اس نے سکھایا، اب یہ علامہ بظاہر تو ہے اس نے سکھایا، لیکن یہ کہ یعنی یوں آپ کہہ لیں کہ اس کے اندر ایک معنی چھپا ہوا ہے کہ جیسے بہت اچھے طریقے سے سکھایا،
بڑی محنت سے سکھایا، وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا کر کے، یعنی اتنا اچھے طریقے سے سکھایا کہ سیکھنے والے کو سمجھ آ گئی۔ تو یہ علامہ، یہ جو باب تفعیل ہے نا، یہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کوئی کسی کہنے والے کا یا لکھنے والے کا مقصد یہ ہو کہ کوئی کام بہت ہی خوبصورتی سے انجام دیا گیا ہے، بہت ہی اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے انجام دیا گیا ہے، تو پھر باب تفعیل استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیے نازلہ، نازلہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ نازل ہوا یا وہ اترا۔ اور فعل متعدی میں استعمال کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں انزلہ، باب فعل جو پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا، انزلہ وہ اترا، نہیں اس نے اتارا، نزلہ وہ اترا، انزلہ اس نے اتارا۔ لیکن اب نزلہ یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، معنی یہ بھی وہی دے رہا ہے کہ اس نے نازل کیا یا اس نے اتارا، لیکن نزلہ اس میں ذرا تاکید ہے کہ بہت ہی محنت سے کوئی کام، جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ کیا جائے، تو نزلہ کا مطلب ہے کہ یہ وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا کر کے اچھے طریقے سے اتارا۔ یہ قرآن پاک کے اترنے کا جو ہے ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے وہ زیادہ تر نزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ انزلہ بھی کہیں آیا ہے، لیکن انزلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی بار ایک نارمل طریقے سے کوئی چیز اتاری گئی ہے۔ تو نزلہ کا مطلب ہے کہ یہ جو 23 سال میں قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے موقع کی مناسبت سے جو اترا ہے مکمل، اس کے معنی پیدا کرنے کے لیے نزلہ کا باب استعمال ہوگا۔ اچھا اسی طرح دیکھیے کاذبہ، اب کاذبہ کیا ہے؟ اس نے جھوٹ بولا، کاذب کہتے ہیں نا جھوٹے کو، تو کاذبہ اس نے جھوٹ بولا، لیکن کذبہ اس نے جھٹلایا۔ ویسے تو اکذبہ بھی ہوگا تو اس نے جھٹلایا، لیکن کذب مطلب ہے کہ بالکل جیسے کسی یعنی رد کر دیا جائے، زوردار طریقے سے جھٹلا دیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی زور پیدا کر کے، تو وہ کذبہ ہوگا۔ یہ بھی قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں الفاظ۔ پھر فرحہ وہ خوش ہوا، اور فرحہ اس نے خوش کیا۔ قدمہ وہ آگے ہوا، اور قدمہ اس نے آگے کیا، یعنی کسی چیز کو یا کسی شخص کو آگے کیا۔ جیسے آپ نے مثلا گاڑی آپ چلا کہ میں نے گاڑی آگے کی یا اس نے گاڑی آگے کی، تو وہ ہے قدمہ، ٹھیک ہے۔ پھر بانا وہ واضح ہوا، بینا اس نے واضح کیا۔ پھر آگے دیکھیے مثالیں، زکا وہ پاکیزہ ہوا، اور زکا اس نے پاکیزہ کیا، ٹھیک ہے۔ پھر اچھا یہ اب اس میں نارمل والے نہیں لکھے ہوئے، یہ کیا ہے کہ قبلہ اس نے قبول کیا۔ اچھا یہ ملنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، یہ ہوتا ہے نا استقبال کرنا، قبلہ اس نے قبول کیا، یعنی بڑے اچھے طریقے سے کسی کو ریسیو کیا یا کسی کو قبول کیا۔ پھر درسہ اس نے پڑھایا، یہ وہی ہے علامہ ہے، جیسے علم سکھانا، اور درسہ درس پڑھانا۔ پھر سجلہ اس نے ریکارڈ کیا۔ سجلہ عام طور پہ عربی میں جو لوگ جانتے ہیں، یہاں جو رہتے ہیں ان کو پتہ ہے، تسجیل ہوتی ہے نا، کسی چیز میں ریکارڈ کرنا، رجسٹریشن جس کو ہم کہتے ہیں نا انگلش میں کہ رجسٹریشن کر لیں، تو وہ ہے تسجیل، رجسٹریشن۔ تو سجلہ اس نے ریکارڈ کیا کوئی چیز۔ پھر کبرہ، اچھا کبرہ جو ہے یہ ویسے تو ہے نا بلند کیا، ٹھیک ہے، کبرہ بڑا کیا یا بلند کیا، انلارج کرنا کسی چیز کو، تو وہ کہتے ہیں کبرہ۔ لیکن عام طور پر عربی زبان میں مسلمانوں کے ہاں کبرہ کا مطلب ہے اس نے اللہ اکبر کہا، یکبر وہ اللہ اکبر کہتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے یعنی یہ بھی اس باب کی خوبی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بات کو ایک لفظ میں ادا کر دیا جاتا ہے۔ کبرہ اس نے یعنی اس سے انڈرسٹوڈ ہے کہ اس نے اللہ اکبر کہا۔ پھر علامہ کا اوپر بھی ذکر آ گیا، رتبہ اس نے ترتیب دیا، یعنی کسی چیز کو آرڈر میں لے کے آنا، تو وہ رتبہ ہے۔ تو ان مثالوں سے آپ سمجھ گئے کہ یہ کس طرح سے استعمال ہوتا ہے یہ باب تفعیل۔ اور پھر اس فعل کی اور کیا خصوصیت ہے، یہ ہم ویسے اوپر بھی بات کر چکے ہیں کہ اس فعل کے وقفے اور محنت سے کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی کہ تسلی سے کام کو کیا جائے، کوئی جلدی نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ بس ایفیشنسی دکھا دی جائے اور کام ایفیکٹو نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے اچھے طریقے سے کیا جائے کام کہ اس میں کوئی کمی کوئی نقص باقی نہ رہے۔ تو یہ ان معنوں میں آتا ہے۔ یہ ماضی اور ینزلو یہ مضارع ہے، نزلہ اس نے اتارا، ینزلو وہ اتارتا ہے یا وہ اتارے گا، اور یہ اس کا مصدر بن گیا تنزیل، جس طرح نا تفعیل۔ اب دیکھیے اس میں اور بھی الفاظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تقدیر
یہ بھی اسی وزن پہ ہے. پھر تصدیق، تصدیق ہم استعمال کرتے ہیں نا اردو میں کہ تصدیق کرنا کسی چیز کی، یہ بھی باب تفعیل سے ہے. صدقہ اس نے تصدیق کی، یصدق وہ تصدیق کرتا ہے، اور تصدیق اس سے باب بن گیا. تو آگے مزید دیکھتے ہیں اس کو. اچھا، اور اس کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ اس میں مبالغہ اور شدت کا مفہوم ہوتا ہے. یہ ہم بات پہلے کر چکے ہیں. مبالغہ کا مطلب یہ ہے کہ بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، یعنی اس کو زور دینا. آپ تاکید اور زور کے معنوں میں دیکھ لیں، اور ذرا بہت زیادہ شدید لہجہ استعمال کرنا ہو، زوردار الفاظ استعمال کرنے ہو کسی چیز کو یقین دلانے کے لیے یا اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، اگر بہت زیادہ زور دینا ہو تو پھر یعنی یہ والا باب استعمال ہوتا ہے. یہاں بھی دیکھ لیجیے، کاتا کا مطلب سمپل ہے نا، کاتا تو اس کا مطلب ہے اس نے کاٹ دیا. لیکن اس کو جب باب تفعیل میں استعمال کریں گے تو یہ ہوگا قطع. تو دو بار ہو گیا، تو کاف اور عین ویسے ہی رہے، لیکن تو جو ہے وہ ڈبل ہو گیا. تو قطع یعنی اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ایک چیز کو عام ہے نا، کوئی کپڑا کاٹ دیا، کوئی کاغذ کاٹ دیا، لیکن جب کسی نے بہت کچھ شدت سے کسی چیز کو کاٹا ہو اور اس کو بیان کرنا ہو تو ہم کہیں گے قطع، اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اسی طرح قاتلا، اب قاتلا قتل کرنا کے معنوں میں آتا ہے. ویسے تو یہ اٹ سیلف یعنی بہت بڑا کام ہے، قاتلا اس نے یعنی کسی کی جان لے لینا. لیکن جب بہت کوئی زور دے کے بات کرنی ہو کہ کسی نے فرض کیا یعنی بہت بے دردی سے، بے رحمی سے، اور بہت ہی نہایت ہی بے دردی اور برے طریقے سے کسی کی جان لی ہو تو اس کو کہتے ہیں قتالا، یعنی اس نے بے دردی سے قتل کر دیا. یعنی یوں کہہ لیں کہ جیسے اس کے کسی کے جان لیتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تو اس صورت میں استعمال ہوگا قتالا، پھر قاتلا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اور مثالیں یہ دی ہوئی ہیں، جیسے قبل الولد ابوہ. اب ولد کیا ہے؟ یہ ہے فاعل، یعنی بیٹا اپنے باپ سے ملا. لیکن یہ اب عام جو ہے نا الفاظ میں نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے کو بہت دیر بعد ملاقات ہوتی ہے، کہیں وہ دور ہوتے ہیں اور جب بہت کئی سالوں کے بعد ملتے ہیں تو پھر وہ ایک شدت ہوتی ہے اور بڑا زور ہوتا ہے اور محبت ہوتی ہے، تو وہ پھر قبل الولد ابوہ، بیٹا اپنے باپ سے ملا. اچھا، اور اسی طرح نیچے چلتے ہیں، اور مثالیں ہیں اس کی. اچھا، ایک اور خوبی اس کی کیا ہے کہ یہ نا بڑی ساری بات کو، یہ جیسے ہم نے اوپر بھی ذکر کیا وہ اللہ اکبر کہنے کے معاملے میں کبرا، تو اسی طرح یہاں اس طرح کی اور مثالیں ہیں کہ یہ بڑے جو جملہ ہوتا ہے، جو مرکب کلمہ ہوتا ہے، اس کو مختصر کر دیتا ہے. یعنی پورا جملہ کہنے کی بجائے ایک لفظ ہی کافی ہوتا ہے. جیسے سبحہ، اب سبحہ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے تسبیح بیان کی. ٹھیک ہے. تو بجائے یہ کہنے کے اس نے تسبیح بیان کی، آپ خالی کہیں گے نا سبحہ، تو اس میں وہ سارا معنی آ جائے گا. اس طرح رجع کہا جاتا ہے. اب رجع عربی میں اس سے ویسے تو ہوتا ہے واپس آنا. ٹھیک ہے، راجع واپس آنا، اور رجع کہہ لیں کہ زور دے کے کہنا ہو کہ واپس آنا. لیکن یہاں رجع سے مراد کیا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے جو الفاظ ہیں وہ کوئی کہے تو ہم کہیں گے رجع، کہ اس نے یہ والے کلمات کہے ہیں. اسی طرح لا الہ الا اللہ کے جو کلمات ہیں وہ اگر کہیں تو ہم کہیں گے حللہ، اس نے لا الہ الا اللہ کا. تو یہ یعنی ایک ایک لفظ کے اندر پورا پورا جملہ یعنی چھپا ہوا ہے. تو یعنی یہ جو باب تفعیل ہے وہ بڑی بات کو یا ایک مرکب جملے کو یا کلمے کو ایک لفظ میں یا مختصر انداز میں کہنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا، اگلی بات ہے فعل امر کی. اب یعنی فعل امر ہوتا ہے امپیریٹیو جو ٹینس ہوتا ہے، کسی کو استدعا کرنا، ریکویسٹ کرنا یا حکم دینا. تو اس کے لیے ہم نے جو نارمل والا فعل ہوتا ہے معروف، وہ تو ہم سیکھ چکے ہیں پہلے پڑھتے ہوئے. لیکن اگر ہم باب تفعیل میں بات کریں تو امر کیسے بنے گا؟ اس میں کیا ہوتا ہے کہ علامت مدارے گرا کر، علامت مدارے گرا دیں گے اور آخری حرف کو ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. کیا ہوگا؟ قبلا، یہ فعل ماضی ہے. فعل مضارع کیا ہے؟ تقبلو، یعنی یقبلو تقبلو. تو تقبلو سے کیا بنے گا؟ فعل مضارع کی علامت ہے تا، وہ گر جائے گی اور آخر میں جو لام ہے وہ ساکن ہو جائے گا. تو کیا بن جائے گا؟ قبل، کہ تو قبول کر یا تو مان. کسی کو زور دے کے کہنا ہو تو کہیں گے قبل، کہ تو
کہ تم میری بات مان لے یا جو کام تمہیں کہا جا رہا ہے اس کو قبول کر. اسی طرح درسا اس نے پڑھایا، تو درسو تو پڑھاتا ہے، اور درس تو پڑھا. یہ زور دے کے کسی کو کہنا ہو نا، کوئی بات منوانی ہو تو اس کے لیے کہیں گے درس. اسی طرح سجلا ریکارڈ کرنا، رجسٹریشن کرنا، تو تسجلو تو کرتا ہے، تو ریکارڈ کرتا ہے، اور سجل ریکارڈ کر. یعنی آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ معاملہ جو ہے یہاں پہ رجسٹر کر، تو اس کو اگر زور دے کے کہنا ہو تو سجل. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ ہوگی بات فعل امر کی. اب اس کے بعد یہ قرآن پاک میں سے چند مثالیں ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں. اس میں یہ ہے سورہ بقرہ سے، ایک ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. اب یہ پوری آیت نہیں ہے، بلکہ صرف وہ والا حصہ دیا گیا ہے، چند الفاظ دیے گئے ہیں قرآن پاک سے جن میں یہ والا باب تفعیل استعمال ہوا ہے. تو اصل میں یہاں کیا ہے؟ ظللا. ٹھیک ہے. تو ظلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سایہ کرنا. تو وَظَلَّلْنَا عَلَيْ، یہ اب ہوا ہے فعل ماضی جمع متکلم، ہم نے سایہ کیا. ظللنا. ٹھیک ہے. ویسے تو ہونا تھا ظلہ، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا ہوا؟ ظللنا. تو علیکم الغمامہ، تمہارے اوپر بادلوں سے، ہم نے سایہ کیا تمہارے اوپر بادلوں سے. یا اس کو سیدھا ترجمہ سلیس کیا ہوگا؟ اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا. ٹھیک ہے. تو یہ ظللنا جو ہے نا، یہ باب تفعیل سے. اسی طرح یذبح، اب یہ وہ تھا فعل ماضی ظللنا، یہ فعل مضارع استعمال ہوا ہے یذبح. ٹھیک ہے. ذبح تذبح یذبح. تو یذبح کا کیا مطلب ہے؟ ذبح کرنا. لیکن یہ زور دے کے بات کی ہے کہ یعنی سمجھ لیں کہ یہ اس کو بے دردی سے ذبح کیا جائے اگر، یا بہت شدت سے ذبح کیا جائے، تو ان معنوں کو پیدا کرنے کے لیے یہ صیغہ لایا جائے گا. تو یذبح ابناہم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. یہ مسلمانوں سے وہ یعنی ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یذبح ابناہم، یعنی وہ یہ جو یہ غالباً وہ بات ہو رہی ہے نا فرعون والی، کیا کرتے تھے کہ جو کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا تھا تو اس کو ذبح کر دیتے تھے، قتل کروا دیتے تھے، اور جو بیٹی ہوتی تھی تو اس کا زندہ رہنے دیتے تھے. تو یذبح ابناءہم، تو یہاں پہ یذبح یہ باب فعل سے آیا ہے. پھر اگلی مثال دیکھیے، لا یخفف عنہم العذاب، تو ان کے اوپر سے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا. خفیف ہوتا ہے نا تھوڑا یا ہلکا، تو یخفف کم کرنا، یعنی اس کی شدت، اس کی جو گریوٹی ہے، اس کی جو یعنی تیزی ہے، اس کو کم کیا جائے. تو یخفف، تو لا یخفف عنہم العذاب، تو ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی. اب یہ جو ہے نا یخفف کیوں نہیں آیا؟ ویسے تو ہونا چاہیے یخفف، یخفف اس لیے کہ یہ مجہول ہے، پیسو وائس ہے، کیونکہ یہ ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ مجہول ہے. اگر ہوتا نا وہ ان کے عذاب میں کمی نہیں کرے گا تو پھر آتا یخفف، نارمل آتا، یعنی باب تفعیل معروف حالت میں. یہ ہے مجہول، تو یہ یخفف، فا کے اوپر جو زبر ہے یہ مجہول ہونے کی وجہ سے. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، بکرا صبح اور اسکن شام، اور تسبحوہ، اور وہ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں. تو یہ معروف حالت میں ہے. یہ تسبح نہیں آیا، تسبیح، تو تسبحو وہ تسبیح کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور نہیں بلکہ یہ تسبح ہوگا نا تو یہ مخاطب سے ہے، تم تسبیح کرو، یعنی اور وہ صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو، یعنی مخاطب کیا جا رہا ہے. اگر یا ہوتا تو پھر غائب کا صیغہ ہوتا، یہ تا ہے تو یہ حاضر کا صیغہ ہے. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تم اس کی صبح شام تسبیح کرو. اچھا اگلی مثال ہے بشرناک بالحق. بشرا یعنی بشارت دینا، خوشخبری دینا. تو بشرنا، ہم نے خوشخبری دی، کا تمہیں، بالحق، حق بات کی. ٹھیک ہے. تو یہ بشر کیا ہے؟ یہ باب تفعیل ہے. پھر قد صدقتا الرؤیا، تم نے خواب سچا کر دکھایا. صدقتا یعنی تم نے تصدیق کر دی، تم نے سچا کر دیا.
تو یہ صدقہ نہیں ہے بلکہ صدقہ ہے، باب تفعیل ہے. تو صدقتا، تم نے تصدیق کی، تم نے سچا کیا. رؤیا خواب کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے نا. اچھا جی، آگے کیا ہے جی؟ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. فضلنا، ہم نے فضیلت دی. تو یہ بھی باب تفعیل سے ہے، ضاد جو ہے وہ مشدد ہے. وَفَضَّلْنَا، فضیلت دی، ہم ان کو، علی العالمین، دونوں عالموں پر یا تمام عالموں پر. اچھا، اس کے علاوہ یہ تو قرآن پاک سے مثالیں ہیں. آپ اور بھی کوشش کیجئے قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے، اس طرح کی آپ کو مثالیں بار بار ملیں گی. ہر آیت میں اور دوسری آیت میں کوئی نہ کوئی لفظ، کوئی فعل ماضی میں ہوگا، کوئی مضارع میں ہوگا، اور کوئی مجہول میں بھی آ جائے گا. تو اب جیسے یہ دیا ہوا ہے نا آگے، جہزوا سلاحکم للدفاع. اب یہ جو ہے نا، جہز کا مطلب ہوتا ہے تیار رہو. جاہز کہتے ہیں ریڈی کو، تیار ہونا. جہز سلاحکم، اپنے اسلحہ کو تیار رکھو دفاع کے لیے. تو یہ جہز جو ہے یہ فعل باب تفعیل سے ہے فعل. اچھا، اس کے بعد ہم آگے چلے جائیں. یہ حصہ، یہ جو ہے نا باب تفعیل کا ایک چارٹ سا دیا ہوا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ یہ جو ہم نے باب سیکھا ہے اس کی مدد سے اس کو فل کرنے کی کوشش کریں. اس سے آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. ویسے تو پیچھے وہ جملے بھی دیے ہوئے ہیں، ان کو بھی آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ اگر اس پہ آ جائیں گے نا. اب یہ دیکھیے اس میں کیا ہے، رقم تو ہو گیا نمبر یعنی سیریل نمبر. پھر مصدر کیا ہے، یعنی وہ باب تفعیل جو ہے اس کے وزن پہ جو لفظ، جیسے یہاں تفعیل ہے، پھر یہاں تعمیل ہے، تاجیل ہے، تبلیغ ہے، یہ سارے وہی تحدیث، یہ سارے باب تفعیل کے ہیں، یعنی تفعیل کے وزن پہ ہیں. تو ماضی مجرد یعنی وہ جو سے حرفی ہے، ثلاثی مجرد، تو اس سے مثلا تفعیل ہے نا، تو اس میں فعلا ہو گیا، اس نے کیا. ٹھیک ہے. ماضی معروف مزید میں کیا ہوگا؟ فعلا. یہ اب عین ڈبل ہو گئی نا. ٹھیک ہے. اور یفعل، یہ ہو گیا مضارع معروف. اور امر کیا ہوگا؟ فعل. یہ چیزیں ابھی ہم نے کی ہیں نا، یہ پچھلے جو ہمارے چند منٹ میں ہم نے ڈسکس کیا، وہ ساری باتیں ہم نے کی ہے. فعلا نارمل حالت ہے اس کی، ثلاثی مجرد کی. مزید فی میں کیا ہوگا؟ فعلا. یہ اب باب تفعیل میں چلا گیا. اور یفعل اس کا فعل مضارع ہو گیا. اور امر کیا بنا؟ فعل، کہ تو کر. اور غائب کے لیے کیا ہے امر؟ لیفعل. یہ وہی طریقہ ہے جو ہم کر رہے ہیں نا، لیضرب، لیفعل. وہی جو نارمل والا تھا اس میں ہم کہتے ہیں نا اسے چاہیے کہ وہ کرے، لیکن یہاں کیا زور دے کے کیا گیا، لیفعل. اسے چاہیے کہ وہ ضرور کرے. پھر یہ فعل نہیں، اگر کسی کو منع کرنا ہو تو لا تفعل، تو ہرگز مت کر. ٹھیک ہے. اور یہ اس میں فاعل اور مفعول تو یہ ویسے ان کے وزن پہ ہیں. آپ یہاں تک بھی اگر کر لیں نا، یہ والے پہلے حصے، تو یہ جتنے حصے کیے ہوئے ہیں وہ کیے ہوئے ہیں، جو نہیں کیے ہوئے وہ آپ خالی جگہ پر کر لیں. مثلا آگے باب تفعیل کے وزن پہ کیا لفظ ہے؟ تعمیل. تو عملہ، اس نے عمل کیا. عملہ یعنی اس نے کام کروایا. یعملو، وہ کرواتا ہے. عمل، تو کر. اور لے یعمل، اسے چاہیے کہ وہ کرے. تو اب اس میں یہاں آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے. کیا آئے گا؟ یعنی منع کر، جیسے اوپر تھا نا لا تفعل، تو اب یہاں اسی وزن پہ آپ نے لے یعمل سے لینا ہے، یہاں پہ آئے گا. اسی طرح آپ باقی جتنی یہ چیزیں دی گئی ہیں آگے، یہ آپ نے خالی جگہ پر کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے نا، اسی کو اگر آپ فالو کریں گے تو یہ آسانی سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ 2 پیج ہیں، اگلے پیج پہ بھی ہے کچھ. یہ جتنا آپ آسانی سے کر لیں، یہ آپ نے چارٹ فل کرنا ہے. تو بس آگے پھر ہمارا اگلا باب مفاعلہ آ رہا ہے، وہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ کرتے ہیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.